بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے آئین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور جتنے بیٹھے ہیں یہ سب پیر ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ان کی نظر کا کمال ہے کہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں۔ میں شعر پڑھ کے آپ لوگوں کا ٹیسٹ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسا سننا پسند کرتے ہیں مالیہ والے۔ دیکھیں یہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں یزید تیرے خزانے میں جتنا شبیر کی دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنا شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ کچھ سننے اور سنانے کا ماحول بناتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابازی بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ مدینے جانا ہے نا، جس کو مدینے جانا ہے باپو کی حاضری میں کہتا ہو آج سے روزانہ 100 درود اس لیے سے پڑھو کہ آقا مدینہ بلائے۔ درود پڑھنا آپ کا کام ہے، درود سن کے مدینے بلانا یہ میرے نبی کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ محفل میں آ نہیں سکتے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی مرضی سے محفل میں نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے زمانے میں پھیل جاؤ، مصطفیٰ کی میلاد کے لیے انسان کو چن لو۔ چننے سے مراد بازار میں ہم نکلتے ہیں، 1 کلو سیب ڈھونڈتے ہیں، لال والا لیتے ہیں، اچھا والا لیتے ہیں، لیتے ہیں 1 کلو، غلطی نہیں کرتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے مصطفیٰ کی میلاد کے لیے انسان کو چن لو، چن لو۔ اب چناؤ والے لوگوں میں ہمارا شمار ہے۔ جی لگا کر آپ محبت کے ساتھ ترنم کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آقا، اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آقا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، مجھے پتا ہے نیکوں میں میرا نام نہیں، غلام مصطفیٰ ہوں کوئی عام تو نہیں، غلام مصطفیٰ ہوں، غلام مصطفیٰ کوئی عام تو نہیں۔ اور وقت گفتگو روضے پہ جانے نہ دیا، جسم دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا، اور میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مل کر پڑھیے نا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا جو منگتا
رسوا دے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ ہوا دے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ ہوا دے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان ہر عیب کی کرتے گئے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے گئے وہ پردہ پوشی ہر عیب کی کرتے وہ پردہ جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں جتنے بھی بلند مقام آپ نے دیکھے ہیں سب علی کے گھر کی خیرات ہے پنجتن کے گھرانے کی بات الگ ہے یہاں سر جھکانے کی بات الگ ہے پنجتن کے گھرانے کی بات الگ ہے یہاں سر جھکانے کی بات الگ ہے یوں تو منکر کو جہنم ہی میں جلنا ہے ذکر علی سے جلانا الگ ذکر علی سے جلانا الگ بات زبا کو پاک بناؤ زبا کو پاک بناؤ یہ خاندان اہل بیت ہے ہمارا عقیدہ نہیں مفتی اعظم ہند سے کسی نے سوال پوچھا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے نام بتاؤ آپ وضو کے لیے گئے بغیر وضو ان کے نام لے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے بغیر وضو ان کا کوئی نام لے سر قلم کر دیا جاتا تھا یہ تو شمس تبریز کا کرم ہے کہ آج ان کا نام بھی لے لیا جاتا ہے بغیر وضو نام بھی نہیں لیا جاتا تھا یہ غوث پاک کا دربار ہے 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 غوث اعظم کا عورت سوال لے کر آتی ہے حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے حضرت خضر تشریف لائے عبد القادر جیلانی مصلی بجاتے ہیں دیکھیں 11ویں کا مہینہ ہے حضور غوث پاک کے ماننے والوں کا مہینہ ہے 11ویں منانے والوں کا مہینہ ہے خاندان بھی 11ویں والے کا ہے کہنا سبحان اللہ میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کے متعلق باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ سمجھ جائیں ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آپ قصیدہ غوثیہ اٹھائیں عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ میرا نام بھی نہیں لے سکتا جب تک میں عبد القادر نہ چاہوں کہنا سبحان اللہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آپ محفل میں بیٹھے ہو اور اولاد کے ساتھ بیٹھے ہو نام بھی اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک عبد القادر نہ چاہے عورت آ کر سوال کرتی ہے میرے یہاں اولاد نہیں گئے نہیں گئے نہیں گئے عبد القادر جیلانی مصلی بجھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں حضرت خضر تشریف لاتے ہیں حضرت خضر تشریف لاتے ہیں حضرت خضر تشریف لاتے ہیں دروازے سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے مرید دروازہ کھولتا ہے عبد القادر جیلانی یہ عورت آپ کے یہاں آئی ہے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ دعا نہیں کرنا نہ کروں نہ کروں نہ کروں یہ 3 بار عبد القادر نے کہا پھر آسمان کی طرف دیکھا کہ تجھے معلوم تھا نا کہ یہ دروازہ عبد القادر کا ہے
تو اسے بھیجا کیوں تھا؟ اب بھیج دیا تو تجھے معلوم تھا کہ عبد القادر دعا کرے گا. آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے. حضرت خضر نے یہاں سے چلا کے کہا اے عبد القادر مانگو، اب کتنی اولادیں مانگتے ہو؟ اب قسمت میں کہا عبد القادر جیلانی تیرے رب کے ساتھ کون سے تعلق ہے؟ کیا کہنا عبد القادر جیلانی کہ آپ کو رب کے منانے کا انداز نرالا ہے. رب کو منا بھی لیا. عبد القادر جیلانی نے مائی سے پوچھا مائی کتنی اولادیں چاہتی ہے؟ کچھ نہ کہا. عبد القادر جیلانی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ دروازے پر میرا آئی رہے، 7 بیٹے عطا کر دیے جائے. دیکھیں ہم لوگ مصیبتیں آتی ہے تو کیوں دروازے مولا کائنات پہ جاتے ہیں، دروازہ غوث پاک پہ جاتے ہیں، دروازہ غریب نواز پہ جاتے ہیں. عاشق اپنے انداز میں اس کلام میں لکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم تو کے گھر آنے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو کے گھر آنے کی طرف ہم تو علامہ نصیر صاحب لکھتے ہیں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. اس طرح نہیں سنیں گے انشاءاللہ، بڑا بہت اچھا کلام ہے. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. جو حسین کا منگتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. شیخ کا وزن دیکھیں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. بڑی توجہ، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. آخری شیر میں لگاؤں، اس کا وزن ناپ اگر ناپ لے تو پھر سمجھ میں آئے مالیہ میں حقیقت میں ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں وزن کتنا پیارا وزن ہے. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. پہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. نبیوں کی روز حشر یہ
عشق نہ ہو. نبی فرمائش کر رہے ہیں، عام آدمی نہیں، کوئی امام نہیں، نبیوں کی روز حشر یہ فرما عشق نہ ہو، کیا اذان ہو بلال کی سجدہ ہوتا ہے. اذان ہو بلال کی سجدہ حسین. اگر ماں بہادر ہو نا تو بیٹا بہادر ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر ماں بہادر ہو تو بیٹا بہادر ہوتا ہے. اگر ماں دلاور ہو تو بیٹا دلاور ہوتا ہے. اگر ماں سخی ہو تو بیٹا سخی ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. نبیوں کی روز حشر یہ فرما عشق نہ ہو، کیا اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. بلال کی سجدہ حسین کا. جتنے ہیں نا سب تاجدار ہیں. کوئی جنتی عورتوں کی سردار ہے، کوئی جنتی جوانوں کے سردار ہے، کوئی نبیوں کا امام ہے. سبحان اللہ. شان والا خاندان ہے، شان والا خاندان ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. آخری میری فرمائش اس کے بھی دو شعر پھر اپنی حاضری مکمل کرتا ہوا. میں محمد شاہد بھائی، محمد مومن بھائی، محمد نذیر بھائی، ابھی تو بہت کچھ سننا آپ کو باقی ہے انشاءاللہ. ابھی تو شروعات ہے، اور جب شروعات ہوتی ہے تو مٹھائی پہلے کھائی جاتی ہے. مٹھائی کے بعد بریانی کی باری ہے. تو بریانی ابھی چالو نہیں ہوئی، آپ کو تھکنا نہیں ہے. تھوڑی سی مٹھائی، دو شعر اور سماعت کر لیں فرمائش کے مطابق. پورا مجمع ایک آواز ہو کر بول دے سبحان اللہ. کسی فرمائش اگر آپ ایسا سننے کا موڈ رکھتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ ایسے کلام ہوتے ہیں. ایک کلام کا ایک شعر سن لیں. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. خواجہ معین الدین نے کہا، خواجہ معین الدین نے کہا، خواجہ معین الدین نے کہا، حسین کو دین مان اللہ. حسین کو یہ دین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو یہ دین مان لو، امین بن امین مان لو. خواجہ معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو دین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. تو بڑی سخی فاطمہ، تو بڑی سخی فاطمہ، تو بڑی سخی فاطمہ، تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی فاطمہ، تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ.
تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چاند کی پیستی فاطمہ چاند کی پیستی فاطمہ سیدہ چاند کی پیستی فاطمہ چاند کی پیستی فاطمہ ماں سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ جن سے نسل سیدت چلی جن سے نسل سیدت چلی سیدوں کی ماں فاطمہ سیدہ سیدوں کی ماں فاطمہ سیدہ سیدوں کی ماں فاطمہ سیدوں کی ماں فاطمہ سیدہ سیدوں کی ماں فاطمہ ہاں تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سیدہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سیدہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سیدہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سیدہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ سبحان اللہ 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 چلو سبحان اللہ کٹانے نہیں تو آئی بیٹری ڈاؤن پئی ہوئی ہے ہاتھے کے بلند کہیں چویا سبحان اللہ اگڑو کم کایو جڑے اثر میں اللہ چیندو کہ کنیو جنت میں ویणو تڈے ہاتھ نیچا رکھی جاؤ کیر کے ہاتھ نیچا رکھی دو کیوں جنت میں نہ ویणو چوکھی بھاشا میں چا کیوں بھرا رہیو ہاں ہنے جرا ماحول بنے سبحان اللہ چلو سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پڑھے تا یار نہ کنیو اچے تو کنے خاندانی شادی ہے یار تا مریدین خاندان ہے جو ریڑو چوتھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ اب پڑھیے اللہ اللہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ
دو آپ تیر لگاؤ گے ویسی دعا قبول ہوگی لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو آپ ادھر سے تیر چھوڑو ادھر لگ جائے اتنی دیر میں اگر دعائیں قبول کروانی ہو سید امین القادری فرماتے گئے یہ 3 واسطے دے دیا کرو سید صاحب فرماتے ہیں 3 واسطے دے دیا کرو جس طرح آپ تیر چھوڑتے گئے سیدھا مگر لگے گا ویسی دعا قبول ہوگی 3 واسطے دے دوں اہل بیت کا اسٹیج ہے آپ یہاں سے دعا لے کر یہ 3 باتیں سمجھ لیں یاد کر لیں یاد کر کے جب بھی آپ اپنے رب کو یاد کرو کوئی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس محبت کا تقاضا پوری دنیا کا انسان نہیں لگا سکتا میں تو کہتا ہوں جب ایک ماں کی ممتا کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو وہ رب 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے اسے یاد تو کرو نا اسے پکارو تو صحیح نا کہتے ہیں 3 کا واسطہ دو اس میں سب سے پہلا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام ہے نعرہ رسالت حضرت عبداللہ کا نام ہے یاد رکھے میرے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا واسطہ حضرت آمینہ میرے مصطفیٰ کی ماں رونا کے اسٹیج پر سادات اکرام ہے ان باتوں کو لکھ کر جائے دل کی تختیوں پر 2 وسیلے حضرت عبداللہ حضرت آمینہ اب فرماتے گئے تیسرا واسطہ دے دو پھر دعائیں مانگو دعائیں قبول نہ ہو تو مجھے پکڑنا آپ کہتے ہیں تیسرا واسطہ وہ گئے جس کا نام فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ تو بڑی سخی فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی فاطمہ چلیے سبحان اللہ یہ دنیا دستور ہے اگر گمے آتے چھوکری پیدا تھی تھی نا سڑے لے ہوں دو پر چلیے کہ سبحان اللہ حضرت جب کہیں پہ لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو اس گھر والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے لڑکی گھر والوں کے لیے رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے اگر وہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے سسرال میں لیے رحمت بن کر جاتی ہے اس کے سسرال میں رحمت بن کر جاتی ہے لیکن قربان جائیے سیدہ فاطمہ الزہرا پر وہ اس نبی کے گھر میں پیدا ہوئی جو نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے میری بات آپ تک نہیں پہنچی وہ اس نبی کے گھر پر پیدا ہوئی جو نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے وہ فاطمہ اس نبی کے لیے رحمت بن کر آئی اس گھر میں رحمت بن کر آئی تو یہ شان ہے ماں فاطمہ الزہرا سبحان اللہ تو کنجوسائی نہ کریں یار سبحان اللہ بولیں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے شاہد کے والے مائک کرنا ہے لیکن میسج کے ذریعے ایک فرمائش آئی اس کا ایک شعر آپ سماعت کرنا ہے پورا مجمع مل کر ایک آواز ہو کر بول دے سبحان اللہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کسی محبت کرتی ہے زمانے میں کوئی ماں نہیں بتا سکتی وہ ایک ماں ہے جس کی ممتا کا تقاضا اس کا ناپ اس کا ماپ کوئی نہیں لے سکتا 70 ماہوں سے زیادہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے یاد کرنے کی ضرورت ہے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایک تو دعا کا واسطہ بتایا دعا کن واسطوں سے مانگی جائے اور ایک واسطہ میں نے بتایا آپ مسجد میں جائیں اپنا سر جھکائے ان اللہ والوں کا واسطہ دیں
ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کچھ دیا جائے نا تو ہمیں کھانے کے لقمے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم لوگ لائق نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نسبتیں بہت ہے، اہل بیت کی نسبت ہے، غوث پاک کی نسبت ہے، خواجہ کی نسبت ہے، پنجتن پاک کی نسبت ہے، نسبت کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگے، پھر دیکھیں کرم نہ ہو تو بتانا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، پورا مجمع مل کر ایک آواز ہو کر بول دے سبحان اللہ۔ قدری آستانہ سلامت رہے۔ اس کے بعد من کو تو مولا سننی ہے، پھر ہمارے تاج باپو نے فرمائش کی اسی بھی آپ کو سننا ہے۔ مسئلہ ایسا ہوتا ہے ہر بار محمد شاہد کو سنا جاتا ہے، آج کچھ الٹا ہے، فرمائشوں پہ فرمائش مجھے دی جاتی ہے، میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میں تو سب کے حوالے ماہک کرتا ہوں، دیکھیں پھر بھی فرمائش ہے تو آپ سن لیں۔ قادری آستانہ سلامت رہے، یار اسلام کو جس طرح نبی دعا کرے اپنی امت کے لیے اللہ کبھی رد نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ ماں باپ دعا کرے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ توجہ گئے نا، توجہ گئے نا، لوگ سمجھتے گئے سارے زمانے میں دعائیں کرتے پھرتے گئے، میں کہتا ہوں ماں باپ کی ایسی چوکھٹ ہے، زمانے بھر میں دعا کروانے جاؤ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ توجہ سے سن لے، کوئی دلیل نہیں ہے، میرا رب چاہے تو قبول کر لے ورنہ نہیں۔ ماں باپ کی ایسی چوکھٹ ہے، سرکار فرماتے ہیں نبی دعا کرے امت کے لیے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اللہ، ماں باپ کی دعا اللہ، ماں باپ کی دعا توجہ ہے نا، ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کرواؤ نا، کرواؤ نا، ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ کہنا سبحان اللہ۔ ماں باپ کا
چہرہ دیکھو محبت کی نگاہوں سے حج مقبول کا ثواب ہے. دیکھو نا 5 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی حاجی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے میری حج قبول ہے. نہیں ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہوں سے دیکھو, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اہل بیت کے صدقے میں ان کی دعائیں لے کے آپ تک میں نے 3-4 باتیں پہنچائی, اس کو آپ لکھ کر جائیں. آئیے میں گزارش کروں گا محمد شاہد بھائی سے کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنی ہنر آباد سے سب کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. اس شعر کے ساتھ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے بال رکھا ہے, عیبوں پہ ڈال کے پردہ اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میرے مولا مجھ کو مدینے کا توجہ ہے, وہ شعر سنانے لگا آپ سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے. میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا, میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا, ادھیڑ کر میری چمڑی کو اے خالق اکبر تو نے نبی کے قدم کا جوتا بنا دیا ہوتا. اس طرح نہیں, اس طرح سنیں گے تو نہیں مزہ آئے گا. کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر سمجھے تو بولے سبحان اللہ. میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا, ذرہ مدینے کے ذرے کی دعا مانگ رہا ہوں. میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا, ادھیڑ کر میری چمڑی کو اے خالق اکبر تو نے نبی کے قدم کا جوتا بنا دیا ہوتا. کاش میرے ساتھ کھیلتے حسن و حسین گر مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا. سبحان اللہ. پیچھے والے ادھر والے نہیں بول رہے ہیں, آپ نے قسم نہیں کھائی نا. میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا, ادھیڑ کر میری چمڑی کو خالق اکبر تو نے نبی کے قدم کا جوتا بنا دیا ہوتا. کاش میرے ساتھ کھیلتے حسن و حسین گر مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا. اور صحابہ گرنے نہ دیتے گر مجھ کو, صحابہ گرنے نہ دیتے گر مجھ کو نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا ہوتا. آئے ہائے, نبی کو سوکھ کا قطرہ بنا دیا ہوتا.